السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، سلسلہ اولیاء گجرات میں آج ہم جس مرد کامل کا ذکر کر رہے ہیں ان کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سے ہے۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ کے اس درجہ میں ہیں جسے درجہ قیومیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں قیوم اول حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، قیوم دوم حضرت خواجہ محمد معصوم، قیوم سوم حضرت خواجہ حجت اللہ محمد نقشبند ثانی رحمۃ اللہ علیہ، قیوم چہارم خواجہ محمد زبیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی سلسلے کے ایک قیوم سید محمد عبداللہ المعروف شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں قطب دوراں قیوم زماں خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ غلام دستگیر نقشبندی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ 1888 یا 1890 کو تاجدار اولیاء حضرت خواجہ حسن محمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ اپنے والد ماجد کے تیسرے بیٹے تھے۔ قرآن مجید اور دوسری تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، جبکہ باقی تعلیم گجرات شہر کے دوسرے اداروں سے حاصل کی۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا ماحول مذہبی اور روحانی تھا، آپ کے والد ماجد خواجہ حسن محمد رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے خلیفہ اعظم تھے۔ اسی وجہ سے اولیاء چورا شریف کے علاوہ اولیاء علی پور سیداں، اولیاء تونسا شریف اور اولیاء سیال شریف اکثر آپ کے گھر تشریف لاتے۔ آپ کے والد ماجد خواجہ حسن محمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ 1910 میں وفات پا گئے تو ان کی گدی کے آپ سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ سجادگی سنبھالنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کے زیر سایہ رہ کر طریقت کے میدان میں تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ شروع کیا، جس کی وجہ سے دور دور تک آپ کا حلقہ ارادت پھیل گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں تحریک خلافت اور علمی تحریک تحریک علی گڑھ اپنے عروج پر تھی۔ گجرات بھی انہی دونوں تحریکوں کے زیر اثر آ گیا۔ خصوصاً تحریک علی گڑھ کے زیر اثر گجرات میں وہ تعلیمی کام ہوئے کہ سر سید احمد خان نے گجرات کو خطہ یونان قرار دیا۔ خواجہ غلام دستگیر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ مجددیہ کے سخت پیروکار تھے، اس لیے دین اسلام کی خدمت کا بڑا جذبہ رکھتے تھے۔ تحریک خلافت کے سلسلہ میں مولانا ظفر علی خان اور سید عطا اللہ شاہ بخاری گجرات تشریف لائے اور کٹرا شال بافاں اندرون شاہدولہ گیٹ میں ایک عظیم الشان جلسہ سے خطاب کیا۔ اس جلسہ میں سید عطا اللہ شاہ بخاری نے 4 گھنٹے خطاب کیا اور نوجوانوں کو اسلام کی خدمت کی دعوت دی۔ جب تقریر ختم ہوئی تو ایک روشن چہرے والا باریش نوجوان سٹیج پر آیا اور اعلان کیا، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر عہد کرتا ہوں کہ کل سے انشاءاللہ میرا کفن میرے ساتھ ہوگا اور میں خلافت ربانی کا ایک سرفروش سپاہی بن کر دکھاؤں گا۔ آپ کا اعلان سنتے ہی ہزاروں لوگ بشمول نوجوانان اٹھ کھڑے ہوئے اور گجرات میں خلافت کمیٹی قائم ہو گئی اور خواجہ غلام دستگیر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اس کے نگران چنے گئے۔ خواجہ غلام دستگیر رحمۃ اللہ علیہ روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ سیاسی بیداری کی لہر میں شامل ہو گئے اور آپ کی کوششوں سے تھوڑے عرصے میں پورے گجرات میں 250 خلافت کمیٹیاں بن گئیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پورا برصغیر گھوم کر دیکھا ہے، ہر آستانے اور ہر پیرزادے کو جانتا ہوں، مگر اسلام کی خدمت کا جتنا جذبہ میں نے غلام دستگیر گجراتی رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھا ہے کسی اور میں اس طرح نظر نہیں آیا۔ مولانا ظفر علی خان فرمایا کرتے تھے کہ غلام دستگیر محض پیرزادے ہی نہیں بلکہ ملک و ملت کے خادم اور دستگیر بھی ہیں۔ خواجہ غلام دستگیر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تعلیمی میدان میں بھی برصغیر کے مسلمانوں کو آگے دیکھنا چاہتے تھے۔ اگرچہ ان کو سر سید احمد خان کے مذہبی عقائد سے اختلاف تھا، لیکن تعلیم کے معاملے میں ان کے نظریے کے قائل تھے، لہٰذا خواجہ غلام دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے گجرات شہر میں پہلے اسلامیہ ہائی اسکول کی بنیاد رکھی اور یہ اسکول آج بھی اسلامیہ ہائی اسکول کے نام سے گجرات شہر میں موجود ہے، اور اسی اسکول کی بنیاد پر گجرات میں مزید اسکول بھی قائم کیے گئے۔ خواجہ غلام دستگیر رحمۃ اللہ علیہ انتہائی جوش اور جذبے کے ساتھ دفاع اسلام میں مصروف رہتے۔ 1920 میں پنجاب خلافت کمیٹی کا اجلاس لاہور میں منعقد ہوا، جس میں گجرات خلافت کمیٹی کے نگران خواجہ غلام دستگیر گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مدعو کیا گیا۔ آپ اس اجلاس میں کفن پوش شریک ہوئے۔ تقریب میں اپنی شعلہ بیانی اور غیرت ایمانی سے بڑے بڑے لیڈروں کو متاثر کیا۔ اس سے پہلے بھی آپ جہاں پر تقریر کرتے تو جلسے میں عجیب ہلچل سی پیدا ہو جاتی۔ پنجاب کی انگریز انتظامیہ اس سے بڑی خوف زدہ تھی، لہٰذا خلافت کمیٹی کے جلسہ کے بعد آپ کو دودھ میں زہر ڈال کر دے دیا گیا۔ اس سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ کو ہسپتال لے جایا گیا، لیکن طبیعت میں بہتری پیدا نہ ہوئی۔ وہاں سے آپ کو آپ کے ایک مرید خاص چودھری سردار خان کے گھر لے جایا گیا۔ وہاں پر مزید طبیعت خراب ہوئی تو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔
ہفتگان حاق گجرات میں آپ کی تاریخ وفات 8 نومبر 1920 ہے، تاہم مجلہ گلزار مدینہ کراچی کے مطابق آپ کی تاریخ وفات 23 اگست 1920 ہے۔ آستانہ عالیہ گلزار مدینہ کے شجرہ کے مطابق بھی آپ کی تاریخ وفات 23 اگست 1920 بمطابق 1338 ہجری ہے۔ آپ کے جسد حاقی کو گجرات لایا گیا، جگہ جگہ دیدار ہوا اور نماز جنازہ ادا کی گئی۔ گجرات کی تاریخ کا سب سے بڑا نماز جنازہ آپ ہی کا تھا۔ مصنف ہفتگان حاق گجرات نے آہ گل ہو گیا چراغ حریت سے آپ کی تاریخ وفات نکالی ہے۔ آپ کو قبرستان میرا صاحب شادیوار روڈ پر احاطہ درگاہ خواجہ حسن محمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ میں والد ماجد کے ساتھ مشرق کی طرف دفن کیا گیا۔ آپ کے 2 صاحبزادگان تھے، ایک صاحبزادہ غلام ربانی مرحوم اور دوسرے صاحبزادہ فضل ربانی۔ آپ کی آل اولاد کا سلسلہ صاحبزادہ غلام ربانی مرحوم سے چلا۔ خواجہ غلام دستگیر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ دینی معاملات میں انتہائی جلالی طبیعت رکھتے تھے۔ کوئی بھی خلاف شرع کام آپ کے سامنے نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی کسی میں اس طرح کرنے کی ہمت تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد آپ کا شہرہ سن کر آپ سے ملنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے۔ ان صاحب کی حالت اس طرح تھی کہ پینٹ کوٹ پہنے، سر پر ہیٹ رکھے، بڑی بڑی مونچھوں کے ساتھ تھے۔ آ کر فرمانے لگے، حضور آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ آپ نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور غصے کی حالت میں فرمایا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جو شخص میرے نبی کی سنت کے خلاف اپنا حلیہ رکھے گا وہ غلام دستگیر کے ساتھ بیٹھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ وہ صاحب چلے گئے اور بعد میں آپ کے مخلص مریدوں میں شمار ہونے لگے، کیونکہ شریعت کی پیروی کرنے لگے تھے۔ ایک دفعہ آپ کسی دوسرے علاقے میں ایک محفل میں موجود تھے، عقیدت مند ارد گرد تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور دعا کا طالب ہوا، اس کا تہمد پاؤں کے نیچے تک آ رہا تھا۔ آپ غصے سے اٹھے اور اسے سخت جھڑک کر کہا کہ جو شخص سنت نبوی کے مطابق لباس کو نہ رکھ سکے تو غلام دستگیر کی کیا ہمت کہ اس کے لیے دعائے خیر کر سکے۔ چنانچہ وہ شخص باہر گیا اور اپنا تہمد سنت کے مطابق کیا اور پھر تشریف لایا۔ آپ جتنا عرصہ بھی زندہ رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے بالشت بھر بھی ادھر ادھر نہ ہوئے۔ خداوند کبریا اور اس کے آخری رسول خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاکھوں کروڑوں برکتیں اور رحمتیں تا ابد اس مرد کامل کی قبر اقدس پر برستی رہیں، اور روز حشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کاملہ ان کو نصیب ہو، آمین۔ یہ وہی مرد خدا ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو دین برحق کے لیے وقف کیا اور خدا سے جا ملے۔ آپ کا شجرہ طریقت اس طرح ہے: خواجہ غلام دستگیر نقشبندی، مرید خواجہ حسن محمد نقشبندی، مرید خواجہ فقیر محمد نقشبندی، اور اسی طرح حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا ہے۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔